بچوں کا ابتدا سے ہی ذہن بنانا، یہی وقت ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، ان کی صحیح رخ پر نگہداشت کا وہی وقت ہوتا ہے جب کونپل پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ لباس کا خیال رکھنا ہے، لباس حیا والا پہنانا ہے، بے حیائی والا نہیں ہے کہ چست ہے، تنگ لباس ہے، ٹانگیں پنڈلیاں چپکی ہوئی ہیں، بچوں بچیوں کو ایسا لباس نہیں پہنانا ہے۔ بازو ننگے ہیں یا بازو تو پورے ڈھانپے ہوئے لیکن اتنا تنگ ہے کہ بازوؤں کی ساخت بھی نظر آتی ہے، جسم کی ساخت بھی نظر آتی ہے، یہ حیا کا نہیں بے حیائی کا لباس ہے۔ اور آدمی جس کی زبان اور جس کا لباس اپناتا ہے، جس قوم کی زبان اور جس قوم کا لباس اپناتا ہے، رفتہ رفتہ ان کی باتیں بھی اس کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ ان چیزوں سے ہم نے احتیاط کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا سلوائیں تو مہنگا ہے، یہ سلا سلایا سستا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سستے اور مہنگے کا ہمیں کیا پتہ ہے، اللہ کی قسم یہ سلا سلایا جو ریڈی میڈ ہے، جو ادھورا ہے، ننگے بازو یا چست بازو، ننگی ٹانگیں یا چپکی ہوئی ٹانگیں، یہ بڑا مہنگا ہے، اس لیے کہ اس لباس کے پہناتے ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سستا ہے یا مہنگا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایک اور مسئلہ ہے، یہ میلہ نہیں ہوتا، ہفتہ ہفتہ بھی بچہ پہن کے پھرتا رہے، میلہ نہیں ہوتا، اپنا سلوائیں تو میلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو میلہ ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں اس لباس کے پہناتے ہی اس کا اندر باہر سب میلہ ہو گیا، سب گدلا، سب بیکار ہو گیا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس سے اپنے آپ کو، نسلوں کو، اولادوں کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی لے کے آئے تو بڑے ادب سے واپس بھی، بعض دفعہ بچے کی ولادت پر اس موقع پہ لے کے آتے ہیں ریڈی میں، اچھا اس پہ کارٹون بنا ہوا ہے، اس میں بھالو بنا ہوا ہے، اس میں تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں خرگوش کے 2 کان بنے ہوئے، ایسی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، لوٹا دینا ہے کہ یہ جہاں یہ تصویر ہوتی ہے وہاں اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ یہ بچے کو کیا خیال ہے، بچے کو سانپ ہدیے میں دینا چاہیے نا، بچہ پیدا ہوا ہے، سانپ اور بچھو لے کے جا رہے ہیں، یہ سانپ ہماری طرف سے، یہ بچھو تو آپ نے لے لینا ہے کہ جی کیا کرا، اگر واپس کر سانتے وہ ناراض ہو سن، لہذا لے لینا ہے۔ بچے کو سانپ بھی پہنا دیں، بچھو بھی اس پہ چڑھا دیں، میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ نہیں، دل تو دکھتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کا جو دل دکھتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے کسی جگہ پہ دل شکنی، بعض دفعہ آدمی کہتا ہے دل شکنی نہ ہو، حالانکہ دین شکنی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا دل نہ ٹوٹے جبکہ دین ٹوٹ رہا ہوتا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر حکمت کے ساتھ اس کو برداشت کر لینا ہے، کہنا الگ کر کے ہے، آہستہ سے سب کے سامنے آہستہ سے کہنا ہے کہ بہن میں معافی چاہتی ہوں، میں یہ اپنے بچے کو پہنانا تو دور کی بات، میں گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، آپ خفا نہیں ہونا ہے، معافی، ذرا ہمت کرنی پڑے گی نا، ذرا خیال رکھنا پڑے گا۔